اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ 2 سال قبل کی بات ہے، جب فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں عظیم شخصیت، محقق عالم دین، ترجمان مسلک صحابہ و مسلک کتاب و سنت، مسلک اہل حدیث، حضرت سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی تقریر کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پر عظمت صحابہ کرام کی شان، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کی بلندی کو بیان کیا گیا۔ خطاب کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے جو عبد الواحد نامی تھا، اور وہ مولانا اسحاق جھالوی صاحب کا معتقد تھا، ان سے متاثر تھا۔ اس نے بہت سارے سوالات کیے، الزامات بھی لگائے، خاص طور پر نشانہ بنایا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ شاہ صاحب کیونکہ عالم دین ہے، اپنے علمی انداز میں دلائل دیے اور اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اپنی باتوں کے اوپر باضد تھا اور وہ تنقید سننا چاہتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت شاہ صاحب کی زبان سے بھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس سے کہا کہ اگر تو شک کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کے متعلق تو پھر سن لے، تیرا اور میرا مباہلہ ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں اپنی بات میں ان کو جنتی تصور کرتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، وہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، سارے کے سارے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ہے کہ سب کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، تو سارے جنتی ہیں، اور ان میں امیر معاویہ بھی یقیناً جنتی ہیں۔ تو میرا تو یہ دعویٰ ہے، اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو میں تیری زندگی کے اندر ہی مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میں سچا ہوں، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تجھے کوئی شک ہے حضرت امیر معاویہ کے جنتی ہونے میں، تو یقیناً تو میری زندگی میں ضرور مر جائے گا اگر تو جھوٹا ہوا، یعنی کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ختم ہو جائے گا۔ اب جاتے جاتے اس شخص نے جو ہے ہاتھ ملانا چاہا، اور اس سے پہلے وہ کہہ چکا تھا کہ میں اس مباہلے کو منظور کرتا ہوں، یہ ایسے ہی ہوگا، جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں تڑپ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب جاتے وقت وہ اٹھا شخص اور حضرت شاہ صاحب کے ساتھ سلام کیا اس نے، تو شاہ صاحب نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں وعلیکم السلام کہتا ہوں تو پھر جو بھی مباہلہ کیا ہے وہ بے مقصد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب وہاں سے آگے اور وہاں کے مقامی لوگوں کو کہہ کر کے آئے کہ دیکھ لینا، ایک دن آنے والا ہے کہ میری زندگی کے اندر ہی انشاءاللہ العزیز اس شخص کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور جب ہو جائے نا تو تمہیں میں کہہ کر کے جاتا ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے اطلاع ضرور کرنی ہے۔ اب یقیناً چلتے چلتے وہ وقت بھی آ گیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی موت کا انتظار کرنے لگے، اور اس مباہلے کا جو ہے وہ نتیجہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھے، بے چین تھے۔ اب ہوا وہی ہے کہ ابھی پرسوں کی بات ہے، حضرت شاہ صاحب کو کال آتی ہے، آج جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 9 تاریخ ہے، 9 جولائی سن 2022 ہے، تو یعنی 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے کہ حضرت شاہ صاحب کو کال آتی ہے وہاں سے، اسی گاؤں سے، کہ حضرت جی جس بندے نے آپ کے ساتھ 2 سال پہلے مباہلہ کیا تھا وہ آج
اس دنیا سے جا چکا ہے، آج وہ مر گیا ہے وہ شخص، تو یقیناً وہ آپ کی زندگی میں ہی چلا گیا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ مباہلے میں تھا، اور اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں ہی مر جاؤں گا۔ تو یہ ہر اس شخص کے لیے دعوت فکر ہے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی شان میں تنقیص کرتا ہے، آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، آپ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے والا شخص ہے، آپ کے بارے میں غلط خیالات، غلط نظریات رکھتا ہے، چند لوگوں کو سن کر کے، نہ کہ علم کو حاصل کر کے، کتاب و سنت کو پڑھ کے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، بلکہ وہ چند لوگوں کو، مخصوص طبقے کے لوگوں کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شروع دن سے ہی دشمن چلے آ رہے ہیں، شاید جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا تھا لیغیظ بہم الکفار، کہ غضبناک ہوتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پودے کو دیکھ کر کے، صحابہ کرام کو دیکھ کر کے، اس کو تنا آور دیکھ کر کے، اس کی شاخوں کو پھیلا ہوا دیکھ کر کے کافر جو ہیں غیظ اور غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، حسد میں ڈوب مرتے ہیں، تو وہ انہی لوگوں کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں وہ تنقیص کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے کے مرتکب بن جاتے ہیں اور اپنی عاقبت کو داؤ پر لگا لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں اگر کسی نے جاننا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت حسنین کریمین شہزادان جنت، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور بہت زیادہ ہی پیار کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کے وہ لخت جگر ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ وہ شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، آپ سے صلح فرمائی، اور آخری دم تک پھر اس کو توڑا نہیں ہے، ختم نہیں کیا۔ تو یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صحابہ کرام اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، رضا سرائی کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا پیغام ہے جو دیا ہے سرداران جنت نے، حضرت حسنین کریمین نے، کہ امیر معاویہ کی گستاخی نہ کی جائے، بلکہ ان کا احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے۔ یہی سکھایا گیا ہے اللہ کے قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی، اور حسنین کریمین نے بھی اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ تو یقیناً یہ جو مباہلہ ہوا تھا حضرت شاہ صاحب اور عبد الواحد نامی شخص کے درمیان میں، اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا ہے، اور یہ دعوت فکر ہے ہر ایک بندے کے لیے جو ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہے جو دشمنان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، بغض صحابہ جن کے سینوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بغض سے محفوظ فرمائے، اور صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان کے ساتھ دل و جان سے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش پاک کے اوپر چلنے کی اللہ ہمیں کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔